السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں. آج ثانیہ 9 مئی کی پہلی برسی ہے اور اس برسی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ثانیہ 9 مئی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور جو وہاں پہ عینی شواہدین تھے اور جو اب میڈیا گیدرنگ کے تھرو نیوز گیدرنگ کے تھرو کچھ ایک رپورٹ بن کے آئی ہے سامنے پورے 1 سال کے بعد، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع پہ ہم ان چیزوں کو پھر ڈسکس کر لیتے ہیں ایک بار. لیکن 9 مئی کے واقعات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں گے اور علاقہ بھی بدل لیں گے. ہم پاکستان کے بجائے امریکہ کی تھوڑی سی بات کریں گے. 2008 میں دنیا کا ریسنٹ میموری میں سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس آیا تھا اور اس کی اوریجنل سورس جو تھی وہ امریکہ کا نیو یارک سٹی کا وال اسٹریٹ تھا. وال اسٹریٹ مشہور فلم ٹی وی میں بھی آپ دیکھتے ہیں، خبروں میں بھی سنتے ہیں. امریکہ کا وہ مشہور ایک بیلٹ ہے نیو یارک شہر کی، جہاں پہ فائنینشیل ہب ہے امریکہ کا، جہاں پہ سارے اسٹاک، بانڈز، کموڈیٹیز، ڈفرینٹ فائنینشیل پروڈکٹس کی ٹریڈنگ، ان کی انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز اور وہ سارا کاروبار چلتا ہے. 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد 2011 کے اندر اس کے پورے 3 سال کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی تھی لیفٹ کی طرف سے، جو کہ لبرل طبقہ ہوتا ہے، لیفٹسٹ کی طرف سے، سوشلسٹ کی طرف سے امریکہ کے اندر، جس کا نام تھا آکیوپائی وال اسٹریٹ. یعنی وال اسٹریٹ کو قبضہ کر لو، وہاں پہ جا کے دھرنا ڈال دو اور وہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں. وہاں پہ انہوں نے انکیمپمنٹس وغیرہ بھی لگائے تھے اور آئیڈیا یہ تھا کہ ان کے جو غلط پالیسیز ان کی اور حکومت کی جو مل کے بنتی ہیں، جس کی وجہ سے 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا تھا اور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس اور غریب طبقے پہ بہت اثر آیا تھا مالی اعتبار سے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ امیر تر ہوئے تھے اس کرائسس کے دوران. ان پروٹیسٹ کے اندر بہت اس کی بڑی ایک مثبت آؤٹ لک تھی. زیادہ تر جو ان کو عوام کے اندر ایک مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ بہت ٹینجیبل، یعنی نمایاں اور ظاہر قسم کے مسائل جو فائنینشیل سسٹم ہے امریکہ کا، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہو، چاہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، ان کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو گئے تھے. اس پروٹیسٹ میں ایک بہت یونیک چیز ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایجنٹ پرووکیٹورز کا استعمال کیا گیا تھا. ابھی ایجنٹ پرووکیٹور ہوتا کیا ہے؟ ایجنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی جو کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو سیکریٹلی، خفیہ طور پہ، اور پرووکیٹور یہ غالباً فرینچ کا لفظ ہے، انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بھڑکاوا یا بڑھاؤ دیتا ہے کسی بھی ایک محفل میں، ایک گروپ میں، ایک کسی بھی پروٹیسٹ کے اندر. تو ایجنٹ پرووکیٹور بیسکلی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کسی محکمے کی طرف سے، انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، دفاعی ادارے کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ خفیہ طور پہ پروٹیسٹرز کے اندر جا کے ان کے ساتھ شامل ہو کے ایک کیوس سچویشن کریٹ کرتا ہے. اور جب وائلنس کی سچویشن ہوتی ہے تو جب ٹی وی پہ دیکھنے والی عام سادہ عوام ہوتی ہے تو وہ تو یہی دیکھتی ہے کہ یار یہ لوگ تو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، محکموں پہ، اداروں پہ، ان کے افراد پہ حملہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان پہ سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی. 7 مئی کو غالباً انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پھر اس کے رد عمل میں پی ٹی آئی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اب پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ایک اسٹرانگ سٹانس بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کھڑے پیروں پہ جسے کہتے ہیں نا جواب دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیٹ کو. لیکن یہ بات انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ دس از نیدر ہیئر نور دیئر، نہ یہ ادھر کی ہے نہ یہ ادھر کی ہے. اصل سوال یہ بنتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر جب اتنا بڑا واقعہ ہو بھی گیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ایک سانیہ ہے، بہت بڑا ایک دکھد واقعہ ہے، ایک بہت بلیک ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس کی فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نہیں دی جا رہی. ایک پورا سال گزر گیا ہے اور آپ کو انٹرنیٹ چھان کے، اخباروں کو چھان کے کچھ نگٹس، کچھ سنپیٹس آف ٹروتھ ملیں گے کہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ خبر ہے، ایک چھوٹی سی وہاں پہ خبر ہے. واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ کو خبر لینی پڑتی ہے. مین اسٹریم کے اوپر ایک ہی بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ اور ساری کی ساری جو ان کی پارٹی ورکر کی جو کلاس ہے، وہ سارے کے سارے جو ملزم ہیں، مجرم ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا املاک کے اوپر سرکاری، جس میں وہ ریڈیو پاکستان کا ٹاور آتا ہے، جی ایچ کیو کی بلڈنگ آتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور آتا ہے، اور مختلف اس طرح کے جو سرکاری اور خاص طور پہ عسکری اداروں کے وہ بلڈنگز ہیں یا ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور ہلہ بول دیا. تو یہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کب ہمارے سامنے آئیں گے؟ کیا ہماری آرمی بھی یہ فیل کرتی ہے کہ ان کو اپنے کسٹڈی میں رکھنا پڑتا ہے اس طرح کے مجرموں کو اور ملزموں کو، کیونکہ اور ان کے پھر ملٹری ٹرائلز کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے جوڈیشل پروسیس کو؟ کیا یہ وجہ ہے؟ کیا یہ میسج ہے ہمارے لیے آج کا؟ کیا ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ
ہمارے ملک میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو اس کی خبر ہمیں پوری طرح نہیں سمجھائی جائے گی. قیامت کے دن ہی پتہ لگے گا کہ کون کیا کر رہا تھا اور کون کیا نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے. امریکہ کے اندر کیا واقعہ ہوا جب ان کے ہاں اس طرح کے بڑے پاپولیرٹی یعنی پبلک پاپولیرٹی والے بڑے مقبول ترین پروٹیسٹ ہو رہے تھے مالی حالات کے اعتبار سے. یہاں پہ بھی ایک سملر اگزامپل ہے کہ ایک بہت پاپولر لیڈر کے لیے لوگ باہر آ گئے اور پروٹیسٹ اپنا کر رہے تھے جو کہ وائلنٹ ہو گیا یا وائلنٹ کر دیا گیا. اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ کوئی واضح اس طرح کی وہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے نہیں آئیں. پھر اس کے اوپر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جماعت جو ہے یہ بالکل ایک ٹیررسٹ جماعت کی طرح ہے یا دہشت گرد تنظیم کی طرح ہے اور اس نے یہ سارا کام کیا ہے. اس کی میڈیا پہ کوئی بات نشر نہ کی جائے, اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, ان کے وہ انتخابی نشان نہ دی جائیں. پھر 8 فروری کو سارا جو معاملہ ہوا آپ کے سامنے ہے, فارم 45 فارم 47 والا جو ایک ابھی تک وہ ایک ہینگنگ چیز لٹک رہی ہے ہوا میں. تو ملکوں کو قوموں کو ترقی کرنے کے لیے سرٹینٹی چاہیے ہوتی ہے. انسرٹینٹی کے اندر جو کہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ مزید ایگزیسربیٹ کر رہی ہے پاکستان کی وہ صورتحال جو اکنامک ڈائر اسٹریٹس میں ہے. اور ہماری جو ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں ویکیوم کریٹ ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو نئی حکومت ہے وہ چلا نہیں رہی گورنمنٹ کو, وہ صرف وہاں پہ عہدوں پہ فائز ہے. کہ ہمارے ملک میں ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی فلسطین سے متعلق. مثال طور پہ ابھی میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی جو رفح بارڈر کراسنگ ہے ایجپٹ کی, اس کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی ہے اور رفح بارڈر کراسنگ جو ہے اور اس کے اوپر لگتا ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس بھی اور اپنے ٹینکس بھی بھیج رہی ہے. رفح بارڈر کراسنگ جو ہے وہ ساورن ٹیریٹری ہے ایجپٹ کی, جو کہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز جو ایک صلح ہوئی تھی ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جس کا ضامن جو ہے وہ امریکہ خود ہے. ٹیکنیکلی اسرائیل نے ایجپٹ کے اوپر جنگ ڈکلیئر کر دیا ہے, کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کو اس نے وائولیٹ کر دیا ہے. ٹیکنیکلی امریکہ جو اس کا ضامن ہے اس نے اپنی ضمانت نہیں محفوظ کروائی اور اس نے وائلیٹ ہونے دیے ہیں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کو. اس وقت ٹیکنیکلی اسرائیل اور ایجپٹ ایک اسٹیٹ آف وار کے اندر ہے. لیکن ایجپٹ کی گورنمنٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے جو سی سی صاحب کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے ملٹری, اس کو ساری سپورٹ امریکہ سے ملتی ہے اور اسرائیل سے اور سعودی عربیہ سے بھی کچھ حد تک. تو وہ کسی بھی قسم کی جنگی ایکشن یا کارروائی کرنے کے لیے نہیں تیار جوابی, اور وہ دیکھتے رہیں گے کہ اس طرح کی ظلم اور زیادتی ہوتی رہے گی فلسطینی لوگوں کے خلاف. اتنے بڑے انٹرنیشنل انسیڈنٹ کے اندر کوئی اصل ملک کی اگر فارن پالیسی ہوتی ہے تو اس کے فارن منسٹر ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. لیکن واضح یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ہماری حکومت, ہمارے فائنانس منسٹر, ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ہمارے اعلیٰ ادارے جو ہیں عسکری اور انٹیلیجنس کے اور دفاعی وہی چلا رہے ہیں. تو یہ جو انسرٹینٹی کی صورتحال آپ نے کریٹ کی ہے پچھلے 2-3 سال سے, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے پی ٹی آئی نے شروع کیا یا پہلے اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا یا نون لیگ نے کیا یا پی ڈی ایم نے کیا یا پیپلز پارٹی نے کیا. سوال یہ ہے کہ اس ملک نے آگے کہاں جانا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر یہ ملک آگے جانا چاہتا ہے تو اس کو 9 مئی کی, اور ڈی ایس پی آر صاحب نے بھی سپورٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, ضرور بٹھائیں, لیکن پھر اس کے اندر کچھ کیویاٹس انہوں نے دیے. انہوں نے خود کہا کہ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے 9 مئی کے دن. نہیں پتا میں عام بندہ ہوں جو تھوڑا سا ابو ایوریج خبریں پڑھتا ہوں اور کنزیوم کرتا ہوں. میں آپ کو فرینک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کہ میں وثوق سے XYZ فیکٹس دیکھ کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ 9 مئی کے دن کیا ہوا ہے, اور نہ ہی آپ بتا سکتے ہیں آج جو ویور ہیں, کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنی اسٹوری ہے کہ 9 مئی کے دن کیا ہوا. اس ساری صورتحال کے اندر جب جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے 6 ججز نے آلریڈی ایک لیٹر لکھ دیا کہ ہم تو بھائی بڑے کمپرومائزڈ ہیں, ہمارے پہ بڑی سختی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, ہمارے اوپر وہ سرویلنس کرتے ہیں, ہمارے بیڈ رومس کے اندر کیمرہ لگاتے ہیں, ہمیں ہراس کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر اگر ہر محکمہ جو ہے وہ دوسرے محکمے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے کام کے اندر عمل دخل کر رہا ہے, تو کلوجر جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر کہ عوام کو وہ سرٹینٹی وہ ٹھوس سکہ بند ورلڈ ویو کیسے ملے گا کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے, کیا ہو چکا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. تو ہماری ہسٹری کی پوری جو ایک لینز ہے وہ میرے خیال میں بالکل گدلی ہو چکی ہوئی, اور ہمیں خود نہیں کلو کہ ہمارے ملک میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں اور ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. اور اگر آپ اس کی ایویڈنس چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایمانداری سے احتساب نہیں کریں گے اپنا من حیث قوم, سارے اداروں کی, سارے انسٹیٹیوشنس کی, سارے ایلیٹ کی, سارے پولیٹیشنس کی, تو یہ واقعات رپیٹ ہوتے جائیں گے. ابھی جو لائرس 1 سال نہیں ہوا اس بات کو, اور بلکہ 9 مئی کے دن نہیں, جب وکیل اپنے کچھ وہ ایک لمبی ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن جب اپنے پروٹیسٹ کے لیے گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے ساتھ وائلنٹلی پیش آنے کی. پنجاب پولیس وائلنٹلی پیش آئی ہے
اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر کیا ہوا ہے سارا معاملہ. شیلنگ بھی ہوئی ہے, ٹیئر گیس بھی ہوئی ہے, واٹر کینن بھی چلے ہیں, لاٹھی چارج بھی ہوئے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے وائلنس کی, یہ ایک سائیکل ہے اپہیول کی, یہ ایک سائیکل ہے کانسٹنٹ پھڈے کی, اسٹرائف کی, لڑائی کی, جو کہ کبھی ریزالو نہیں ہو سکتی. اگر ہم ثانیہ 9 مئی کی برسی منانے کے بجائے ثانیہ 9 مئی پہ ایجوکیٹ کریں دوسرے کو, اس کی وجوہات کیا تھیں, وہ کیسے ہوا, اور ایک آئی ڈونٹ نو یہ بات مناسب ہوگی بٹ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی جب نیلسن منڈیلا کا انقلاب آ گیا اور سیاہ فام لوگ اور جو وہاں کے گورے لوگ جو وہاں آئے ہوئے تھے افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں, ان کے درمیان صلح نہیں ہوئی. تو حالانکہ دونوں سائڈز کی طرف سے بہت ظلم اور بربریت ہوئی ہوئی تھی دوسرے کے خلاف, قتل و غارت ہوئی ہوئی تھی, جرم ہوئے ہوئے تھے بہت بڑے بڑے لیول پہ, تو انہوں نے ایک پالیسی اپنائی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں نہیں کہتا کہ وہ انٹائرلی کامیاب رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں, بطور ایک تجربہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو اگر آپ آج دیکھیں تو وہاں وہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں, لیکن کچھ اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایلیمنٹس تھے کہ ایک معاشرے کو آگے چلنے کے لیے احتساب کی ضرورت ہے, اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی پڑے گی کہ سب سچ سامنے آئیں کہ 76 سال میں کیا کیا پرابلمس آئی ہیں, کس کس ڈپارٹمنٹ سے, کس کس فرد سے, کس کس پارٹی سے, کس کس گروپ سے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا یا ریکنسیلیشن کا موقع ہونا چاہیے کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ کچھ بیسک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر اگریمنٹ کر کے, کچھ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے اوپر اگریمنٹ کر کے اب موو آن کریں. ورنہ اس طرح چھوٹے بچوں کو جیلوں میں رکھ لینا, کسی نے مور چرایا, کسی نے سالن کا پرات اٹھا لیا, تو کسی نے اینٹ پٹ دی کسی محکمے کی کسی بلڈنگ کی, تو آپ اپنی جوانی کو قتل کر رہے ہیں. قتل نہیں کر رہے تو نظر بند کر رہے ہیں جیلوں میں ڈال کے. ان کے ماں باپ پریشان ہیں, ان کے گھر والے پریشان ہیں, کوئی اور وجہ نہیں ہے. صرف معیشت ایک وجہ نہیں ہوتی کہ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگتے ہیں. نا انصافی, ظلم, اریسٹ وداؤٹ ٹرائل, اریسٹ وداؤٹ وارنٹ, یہ اس طرح کی جو ٹریٹمنٹ. پھر ملٹری کورٹس کا تصور جو انتہائی ان ڈیموکریٹک ہے, مطلب آپ اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں سیکرٹس ایکٹ کو, آپ اس کے اندر وہ قوانین استعمال کر رہے ہیں جو کہ برٹش امپائر, جو کہ ایک سامراج تھا, جو یہاں کے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتا تھا, ان پہ حکمرانی چلانے کے لیے اپنے قوانین استعمال کرتا تھا. تو خدا را آپ ان جمہوری ویلیوز کو پھر لیو بھی کریں, ان کو بلیو نہ صرف کریں, ان کو لیو بھی کریں, ان کو ایکٹ آؤٹ کر کے بھی دکھائیں. تو میں کوئی ایک حتمی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ 9 مئی پہ ایسے ہوا یا ویسے ہوا یا ایسے ہونا چاہیے تھا یا ایسے اس کا پس منظر تھا, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ابھی ایک اس کا ایک پبلک امیج بنائی جا رہی ہے وہ تو سچ نہیں ہے نا. اتنے کانفیڈنٹلی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک بلیک ڈے تھا اور قائد اعظم کے گھر پہ حملہ ہوا اور یہ ملک دشمن عناصر تھے. یہ ملک دشمن نہیں ہے, یہ بھی ملک کے شہری ہیں, عام لوگ ہیں. کبھی پی ٹی ایم والوں کو, پشتون تحفظ موومنٹ والوں کو ملک دشمن کہہ دیتے ہیں ہم, کبھی وہ بلوچ موومنٹ والوں, رائٹس موومنٹ والوں کو, وہ مارنگ بلوچ ڈاکٹر صاحبہ جو تھیں ان کو ملک دشمن کہہ دیتے ہیں. اب جب پنجاب میں بھی ملک دشمن آ گئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کوئی اور ہی صوبہ کو ڈھونڈیں, کوئی چھٹا صوبہ بنائیں جہاں پہ ملک دشمن نہ ہو, کیونکہ پہلے ملک دشمن پنجاب کے باہر ہوتے تھے, سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر میں. اب تو پنجابی بھی ملک دشمن بن گیا, وہ بھی نارتھ پنجاب کے اندر, لاہور پنڈی کے اندر. یہ جو گڑھ ہیں ہمارے اسٹیٹ سپورٹ کے اور جو ایک آپ کہتے ہیں اشرافیہ کلاس کے, اس پہ ایک اکثر الزام آیا جاتا ہے, کچھ حد تک جائز بھی, کچھ حد تک ناجائز بھی. تو اگر ملک کے سارے صوبوں کے اندر اکثر پاپولیشن ملک دشمن ہے تو پھر مجھے بتا دیں ملک دوست کون ہے. آپ اگر ایسی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر, ہماری بلکہ پچھلی ویڈیو جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں یا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ایک ویڈیو تھی, اس میں اسد اللہ تھے, اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں گے, اس کے کامنٹس کھول لیں گے تو دو اس میں وہ کامنٹ ہوتے ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کب ہو رہا ہے, ویگو ڈالا کب آ رہا ہے. یہ قوم کی کولیکٹیو سائیکی کتنی ڈیمیجڈ ہے, آپ مطلب اس کا خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو لطیفے ہیں, ان کا جو ٹھٹھا ہے, ان کا مزاح ہے, ان کا جو شغل ہے, اس کے اندر غائب ہونے کا ایک تصور ہے. آپ کو غیر قانونی طور پہ اریسٹ کیے جانے کا تصور ہے, کڈنیپ کیے جانے کا تصور ہے, ان کا شغل ہی یہی ہے. تو اتنا ہراساں کر لینا قوم کو, اتنا ڈرا لینا, اتنا زیادہ خوف میں ڈال دینا, کیونکہ ایک ایسپیکٹ ہے جو ہم نے بالکل ڈسکس نہیں کیا نا, میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا اور ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کر پا رہے. ظاہری بات ہے ہر انسان کو اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی وہ پیاری ہوتی ہے, اپنی ذات. 9 مئی کے بعد جو پولیس گردی ہوئی ہے, جس قسم کی ہراسمنٹ ہوئی ہے گھر والوں کی, لوگوں کے جو ریلیٹڈ تھے پی ٹی آئی سے یا ان پروٹیسٹ میں تماشبین کے طور پہ چلے گئے تھے, دیکھنے والے ہی بن کے چلے گئے تھے,
کتنے کتنی رشوتیں لی گئی ہیں، کتنے کتنے گھروں میں ریڈز ہوئی ہے، پنجاب پولیس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے. اب خیبر پولیس کو کس حد تک کیا گیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، بٹ پنجاب پولیس کے بارے میں تو مجھے خود پتہ ہے. آپ کو سننے کو مل جاتا جاننے والوں کے تھرو، عزیزوں کے تھرو، کولیگز کے تھرو. یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی. ایک قوم کو فنکشن کرنے کے لیے اس کو اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اسٹیٹ کا بیانیہ یہ ہے کہ او جی کالا ڈالا آ جائے گا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. مطلب آپ $1 بلین IMF کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو $100 بلین دے دیں، آپ کبھی بھی رائے راست پہ نہیں آ سکتے. کیونکہ قومیں پرنسپلس پہ اور مورل سٹانسز پہ کھڑی ہوتی ہیں، اکنامک ریسورسز پہ کھڑی نہیں ہوتی ہیں. میں اس کی آپ کو بہت بڑی مثال دے دیتا ہوں. UAE میں چند لاکھ، جو دبئی اور ابوظہبی جس کے اندر 2 شہر آتے ہیں، جو ایک رائل پرنسپیلٹیز ہیں، وہ رائل فیملیز کی ایک جوائننگ ہے وہ، بٹ ایک لمبی کہانی ہے. ان میں رائل کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. UAE کے اندر مجھے آپ بتائیں چند لاکھ ایک امیر لوگ جو پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، جو عیاشیاں کرتے ہیں اس کے مالوں میں، اس کے نائٹ کلبز میں اور اس کے ہوٹلوں میں، اس کے علاوہ جو چند ملین لوگ رہتے ہیں، کیا وہ UAE سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک ملک اس کو مانتے ہیں؟ جو لوگ بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، انڈیا سے مزدوریاں کرنے آئے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ صاف کرنے آئے ہوئے ہیں، عمارتیں بنانے آئے ہوئے ہیں، ٹرک اور ٹیکسی چلانے آئے ہوئے ہیں، ان کی بجلی کے کارخانوں میں کام کرنے گئے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ اس قوم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں؟ یا کیا ان کا ناتا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے لیوریج کیا اپنی آئل اکانومی کو، انہوں نے اس کو ٹورزم اکانومی بنا دیا، بزنس ٹورزم اٹریکٹ کر لیا انہوں نے وہ سارے نائٹ لائف والا جو ایک لاس ویگس والا ٹورزم ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کر لیا. لیکن کیا وہ ایک سسٹینیبل قوم ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کی سول لبرٹی سیکیور ہیں؟ کیا وہاں پہ آزادی رائے موجود ہے؟ کیونکہ وہ ملک کسی مورل پرنسپلس کے اوپر قائم نہیں ہوا ہوا. ایک بدماش رائل فیملی ہے، اس کا حکم چلتا ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کریٹ کر دیا؟ فائنینشیل سیکیورٹی. تو وہ ملک کلائے گا. آپ لانگ ٹرم میں دیکھ لیں کہ یہ ممالک نہیں سسٹینیبل رہتے. ان ممالک کے اندر ایک آپ سمجھ لیں آرٹیفیشل گیس پھونکی جاتی ہے. اگر بیروت پورٹ کو لبنان کے نہیں تباہ کیا جائے، اگر گوادر کو نہ سیبوٹاج کیا جائے، اگر چابہار کے خلاف سازشیں نہ چلی جائیں، تو جبل علی پورٹ کو پوچھنا کس نے دبئی کے؟ کسی نے نہیں پوچھنا. اس میں تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی ٹریڈ لے سکے. تو قومیں نہ مالی بیل آؤٹ پہ بنتی ہیں، نہ اکنامک انفراسٹرکچر پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ انصاف کے نظام پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اخلاق کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ کسی مورل ایتھوس کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ نیشنل عزائم اور گولز کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں. جس ملک کو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، اس کا اخلاقی معیار سب سے اعلیٰ ہونا پڑے گا، ورنہ وہ قوم اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. میں آپ کو اس کی عجیب و غریب مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا مثال دے رہا ہوں. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بلوائی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ نوٹ کریں ایک عجیب چیز، کبھی انہوں نے تلوار اٹھائی ان لوگوں کے خلاف؟ بلکہ ان کا قول موجود ہے کہ میں وہ آدمی نہیں ہونا چاہتا جو مسلمانوں کے خلاف خود پہلی بار نیام کھول دوں، یعنی کہ مسلم کا خون بہائے ایک میس اسکیل کے اوپر. حالانکہ وہ کیپیبلٹی رکھتے تھے کہ وہ ایک فوج اپنی کھڑی کر لیتے اور بلوائیوں سے مدینہ کے اندر ٹکر لے لیتے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں کو پریشانی ہو. ظاہری بات ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو جو پریشان کرتا ہے اس کے خلاف تو بہت سخت الفاظ آئے ہیں حدیث کے اندر. آپ فریڈم کا لیول دیکھ رہے ہیں. اس معاشرے کے اندر بہت خوشحالی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تبوک کے بعد بھی خوشحالی کھلی، سیدنا عمر کی فتوحات کے بارے میں کے بعد بھی خوشحالی کھلی، لیکن بیس لائف ٹیکنالوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس پکھے ایسی نہیں تھے. جب بارش نہیں ہوتی تھی تو قحط سالی ہو جاتی تھی. جب اللہ کی مرضی ہوتی تھی تو غلہ نہیں پیدا ہوتا تھا. وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے. وہاں پہ گندم، جو اس طرح کی چیزوں کا، دلیے کا استعمال کیا جاتا تھا. گوشت اور پھل ایک نعمت تھے وقتاً فوقتاً جو انجوائے کیے جاتے تھے. تو ان کی کوالٹی آف لائف کو اگر کنسیڈر کریں تو ہمارے سے بہت اعلیٰ تھی. مٹیریل کنڈیشنز کے اعتبار سے نہیں، سول لبرٹیز کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے. وہاں ایک عام آدمی بھی سوال پوچھ سکتا تھا اسٹیٹ لیول پہ کہ بھائی جو یہ میرے ٹیکس لیے جا رہے ہیں، یا جو یہ چیز XYZ کی جا رہی ہے، یا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ بلوائی پروٹیسٹرز تھے. میں یہ نہیں کہتا صحیح ہے غلط، بٹ وہ پروٹیسٹرز تھے اور ان پروٹیسٹرز کو قتل نہیں کیا گیا، ان کے خلاف ٹیئر گیس اور شیلنگ نہیں کی گئی، ان کو واٹر کینن نہیں مارے گئے. وہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے
حالانکہ حضرت عثمان کو انہوں نے مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، حضرت عثمان کے گھر انہوں نے پانی روک دیا تھا، میٹھا پانی، حضرت عثمان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، لیکن ان کے خلاف تو ایکشن اس طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ ان کے معاشرے کی کولیکٹیو جو ایک سائیکی تھی اس کے اندر تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان کے خلاف ان کی احتجاج کے، ان کی آواز کے خلاف سختی سے پیش آئے، یا کوئی بادشاہ ہے خلیفہ، یا وہ کوئی سلطان ہے، یا وہ کوئی کمانڈر ہے، وہ ایک عوام کا چنا ہوا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے وہ بہت اعلیٰ معیار تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، وہ اسلام کا گولڈن ایج تھا، ظاہری بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو کون سے انڈر پاس ہیں، کون سے بڑے پل ہیں، کون سے بڑی عمارتیں ہیں جو صحابہ کے زمانے کی آپ کو ملیں گی، بنو امیہ کے زمانے کی ملیں گی آپ کو، بنو عباس کے زمانے کی ملیں گی آپ کو، ہر سبسیکوینٹ سلطنت کی ملیں گی، صحابہ کی آپ کو نہیں ملیں گی. دا ریزن از جو قومیں ہوتی ہیں وہ بلڈنگز، انفراسٹرکچر، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن ان پہ کھڑی نہیں ہوتی. قومیں انصاف، آنیسٹی، ٹروتھفلنس، ان چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ 9 مئی نہ صرف دوبارہ رپیٹ ہو، 9 مئی کا جو بلڈ اپ ہے وہ دوبارہ نہ کیا جائے، عوام کو ایسے نظارے نہ دکھائے جائیں جہاں پہ پولیس ایک بدماش کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہو سیاسی پارٹیوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں شرارتیں کیں، نون لیگ نے اپنے دور میں شرارتیں کیں، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں شرارتیں کیں، ایک دوسرے کو جسٹیفائی نہیں کرتی. یعنی ایک غلط چیز دوسری غلط چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. آپ کنسسٹنٹلی ابو بورڈ ہو کے، بائی پارٹیزن ہو کے، اپنی پارٹی سے، اپنی مذہبی رجحان سے ہٹ کے صحیح کو صحیح کہنے کی کوشش صلاحیت پیدا کریں اور غلط کو غلط. تو 9 مئی کو اوائڈ کرنے کا، اگر آپ وہ والا 9 مئی ہو، سال پہلے والا، یا آج وکیلوں والا 9 مئی جو ہونے جا رہا ہے شاید واللہ عالم اب وہ زیادہ سختی سے آئیں گے، اس کو اوائڈ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، سچ اور انصاف سے کام لیں. انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، محکمے، افراد، لیڈرز، سویلین، عام لوگ، ایوری بڈی ہیز ٹو بہیو آنیسٹلی. شکریہ ساتھیوں. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو اس سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.